لیکن کیئرلیسنس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکے۔ ایک اور صحابی تھے، ان سے کیا کیئرلیسنس ہوئی، میں آپ کو ان کی کیئرلیسنس بتاتا ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کے ہے کہ چلو بھائی ناؤ وی نیڈ یو، اب نکلتے ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، رومنز ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں۔ تو غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ جو صحابی تھے وہ اس نیت سے گئے کہ میں جاؤں گا، لیکن جب گھر پہنچے تو اپنے گارڈن میں گئے، گارڈن بنایا ہوا تھا بڑا زبردست، وہاں پر قالین بچھائے ہوئے تھے، ان قالین پر بیٹھے، بڑا زبردست کھانا آیا، ان کی بیویاں آئیں، کھانا شانا کھایا، بیویوں سے گپیں ماری، سب کچھ بھول گئے، دنیا میں مگن ہو گئے اور سوچنے لگ گئے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، اتنی گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے۔ لیکن جب کھانا کھا رہے تھے اچانک انہیں یاد ہے کہ نہیں، میرے نبی دھوپ میں گئے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر چھاؤں میں کھانا کھا رہا ہوں، تو میں کس طرح سے زندہ رہوں، یعنی اتنا ریگریٹ انہیں ہوا۔ اور پھر وہ اٹھے، کھڑے ہوئے اور دوڑ کر اپنے گھوڑے کو پکڑا اور دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھا تو صحابہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے۔ اس صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ جب وہ صحابی قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا مجھے پوری امید تھی تم آؤ، اور انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہو رہا تھا، لیکن مجھے اچانک یہ یاد آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بے شک اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا، ادروائز تم ہلاک ہو جاتے۔ کعب بن مالک جو ہے بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، اور ان کے پیچھے رہ جانے کی یہ وجہ تھی کہ وہ یہی سوچتے تھے جاؤں گا کروں گا، بس وہ قافلہ آگے چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ 40 دن اللہ کے نبی نے ان سے بات نہیں کی، کعب بن مالک سے، غزوہ سے واپس آ گئے، اور صحابہ نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا کعب بن مالک۔ یہ ہے الولاء والبراء، کہ ہم اللہ کے لیے محبت اور دشمنی کرتے ہیں، ہمارے اپنے پرسنل گینز کوئی نہیں ہے، جب تک آپ اللہ رسول کے ساتھ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو 40 دن ان سے جب بات نہیں کی گئی تو بہت روئے، بہت ریپینٹ کیا انہوں نے، اور اپنی مسٹیکس کو ایکنالج کیا، ایکسیپٹ کیا، اکڑ نہیں گئے، بہانے نہیں بنائے، ایکسکیوزز نہیں دی، نہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، کئی ایکسکیوزز سوچ کر آئے۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی میں سچ بات یہ ہے کہ ایکسکیوزز سوچ رہا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اور مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو ایکنالج کر لیا ہے، مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اکڑے نہیں آگے سے، اور انہوں نے ایک اچھے عمل کے ساتھ ایک برائی کو مکس کر لیا تھا، یعنی برائی یہ کہ پیچھے رہ گئے، اور صحابی کے لیے بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دے، اپنے لیڈر کو چھوڑ دے۔ تو اللہ نے کہا پرہیپس اللہ ول ٹرن ان فورگیونس، اللہ انہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ، اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا، بے شک اللہ مرسیفل ہے، فورگیونگ ہے۔ تو اس لیے ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا آپ کو آپ کی خامیاں پتہ ہیں، کیا آپ خامیاں جو بتائے آپ کو اس پہ غصے تو نہیں ہوتے؟ اسپیشلی ماں باپ بتاتے ہیں نا، دیکھیں بچوں کو ماں باپ ان کی خامیاں بتاتے ہیں، بچے مائنڈ کر جاتے ہیں۔ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، سن لیں کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں، امی کیا کہہ رہی ہیں۔ آلدو آئی انڈرسٹینڈ کہ دیسی کلچر میں والد کا رول بہت زیادہ ہی ایک کرٹیکل ہو گیا، اوور کرٹیکل ہو گیا، بہت زیادہ ہی خامیاں بتاتے ہیں، لیکن آپ سن لیا کریں، آپ دیکھ لیا کریں، اگر آپ میں کوئی خامی ہے اس کو امپروو کریں۔ اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ ذمہ دار ہو جائیں۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں گیجٹس میں، مانیں اس غلطی کو کہ بھائی یس میں ضرورت سے زیادہ گیمیں کھیل رہا ہوں، ضرورت سے زیادہ گیجٹ یوز کر رہا ہوں، مجھے پیرنٹس کو ٹائم دینا چاہیے، ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، مجھے ہوم ورک کرنا چاہیے، اسائنمنٹس کرنی چاہیے، تو اپنی غلطی ہر کوئی نہیں دیکھتا۔ پھر دوستوں میں بھی دو دوستوں میں کوئی اختلاف ہو گیا، اب دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ پھر رشتہ داروں میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ یہ دیکھیں آپ کہاں پر غلطی پہ ہیں، کہیں آپ کے لہجے میں آپ کی ٹون میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، کیا سارا قصور اسی کا ہے یا کچھ قصور آپ کا بھی ہے؟ شاید آپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو۔ تو یہ چیز کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، یہ بھی ہدایت کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ اپنے اندر بھی غلطی تلاش کرو، صرف دوسروں کی غلطیاں نہ دیکھتے رہو۔ چوتھی نشانی، فورتھ سائن دیٹ یو آر آن ہدایہ، اور یہ سب سے زبردست نشانی ہے کہ یو لو گڈ، آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ لو فار دا گڈ ڈیڈس اینڈ ہیٹڈ فار دا سن۔ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کمال کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کیا، a man asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is ایمان، what is faith، ایمان کیا ہے، فیتھ کیا ہے؟ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ if you are happy with your good deeds، اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے سیڈ کرتا ہے، غم زدہ کرتا ہے، تو تم مومن ہے۔ کیا کمال کرائٹیریا، اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے، یعنی کبھی کبھی آپ چیریٹی کرتے ہیں، کسی کا دل بہلاتے ہیں، ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، ہاتھ بٹا دیتے ہیں، یا نماز پڑھ کے آتے ہیں اور وہ چیز آپ کو خوش کرتی ہے، تو یہ نشانی ہے ایمان کی۔ اور گناہ سے آپ کا دل دکھتا ہے، جیسے وہ دعا ہے نا کہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز بنا دے، تو گناہوں سے کراہت شو کرنا، گناہ کر کے سیڈ ہو جانا، غمزدہ ہو جانا، یہ ہدایت کی نشانی، یہ مومن کی نشانی کہ آپ کے اندر ایمان باقی ہے۔ لیکن اگر گناہ روٹین بن گیا ہے، گناہ ہی نہیں لگ رہا اور آپ گناہ کر کے مزید اکڑتے ہیں، بلکہ گناہ کر کے دکھاتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں جا کے کہ یہ دیکھو میں نے گناہ کیا، اس کا مطلب آپ کو گناہ لگ ہی نہیں رہا۔ اسی لیے میں اکثر یوتھ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی ایک چیز ہے اکیلے میں بیٹھ کے کچھ کرنا، ایک ہے کہ فیس بک پہ چڑھا دیا، ٹائم لائن پہ لگا دیا جی کہ میں یہ گانا سن رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو آپ بھی کریں، تو وہ آپ کے لیے نیگیٹو صدقہ جاریہ آپ نے کریٹ کر دیا، جو وہ دیکھے گا گناہ آپ کو۔ اس لیے بی ویری کیئرفل، اکثر ہم وہ پیجز لائک کر لیتے ہیں، وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جس سے کوئی اور فتنے میں پڑ جاتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے برائی کو برائی سمجھیں، گناہ کو روٹین نہ بننے دیں۔ تو ہدایت والا وہ ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور غم زدہ گناہ اسے غم زدہ کرتا ہے۔ The man said, O messenger of Allah, what is sin؟ اے اللہ کے نبی گناہ کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ۔ گناہ یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور تجھے کھٹکنا محسوس ہو رہا ہے تو یہ گناہ ہے، یعنی فالو یور کانشیس۔ اکثر ہوتا ہے نا، آپ کو کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں، دوستوں نے پلان تو بنا لیا اور رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن وہ کھٹک تو رہی ہوتی ہے بات کہ یار کام تو غلط ہے،
اور یہ کھٹکنا ہدایت کی نشانی ہے. جن کو کھٹکتا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پھر اللہ کی ناراضگی, کھٹک ہی نہیں رہا, سمجھ نہیں آ رہی ہے, گناہ ہے. لیکن ہر گروپ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے کہ وہ چند ایروگنٹ لوگ تھے جنہوں نے اپنی وہ باغات جو ہے بڑے بنائے ہوئے تھے اور بڑا سجایا ہوا تھا, انہیں غریبوں کو مسکینوں کو دھکا دیتے تھے, کچھ نہیں کھلاتے تھے. سورہ قلم کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو تباہ کیا, لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ عقل مند تھا, اس کا ذکر اللہ نے اسپیشل کیا. اللہ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا سورہ قلم میں. اللہ نے کہا ان میں سے ایک ایسا تھا جو یہ سب کو سمجھاتا تھا کہ شاید ہم غلط کریں, ہمیں مساکین کو دور نہیں بھگانا چاہیے. تو ہر گروپ میں ایسا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو یہ چیز کھٹک رہی ہوتی ہے, تو آپ اپنے گروپ میں وہ بندہ بن جاؤ. بس یہی چین آف گڈنس ہے, آپ سے چین آف گڈنس پھیلے گی. تو جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. دل گھبرانے لگے, ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کر تو لیا لیکن دل گھبرا رہا ہے, ایک کمپنی جوائن تو کر لیا لیکن دل گھبرا رہا ہے, ڈاؤٹ فل ہے, پتہ نہیں یہ چیز حرام ہے, انشورنس کا کام حرام ہے, حلال ہے, سود تو نہیں اس میں انوالو, وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے گی کھٹکنا کیا ہوتا ہے, گناہ کے بارے میں کھٹکنا. تو جو چیز کھٹکے وہ گناہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. ابو صلبہ reported رضی اللہ تعالیٰ عنہ, I said, O messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, what is lawful and what is unlawful for me? اے اللہ کے نبی حلال کیا ہے, حرام کیا ہے؟ صحابہ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. نیکی is serenity in the soul and peace of mind in the heart. نیکی یہ ہے جو تجھے خوش کرے, سیرینٹی دے, سکون دے, اور تیرے دل کو ایز کریٹ کرے, تیرے دل کو سکینت نازل ہو تیرے دل پہ, یا تو ایزینس فیل کرے اپنے دل میں. جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی, دل گھبراتا ہے, ہارٹ میں ویور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار غلط کام ہے, لیکن بندہ سو جاتا ہے. پھر جب پڑھ لے اٹھ کے تو کتنا ایک سکینت نازل ہوتی ہے, ایک سکون ملتا ہے کہ آپ کام کر لیا, آپ شکر اللہ کا, نماز میں نے پڑھ لی. فجر کی نماز جس دن ٹائم سے نہ پڑھے گا, عجیب سی نحوست چاہیے ہوتی ہے, جو سیدھی سی بات ہے. تو وہ بھی نحوست کا فیل ہونا, یہ بھی ہدایت کی نشانی کہ ایٹ لیسٹ فیل تو ہو رہا ہے نا. ایمان ہے تو فیل ہو رہا ہے, ورنہ تو فیل ہی نہیں ہونا, ورنہ تو وہی روٹین چلنی ہے جو عام لوگ کی چلتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی وہ ہے, البر کا مطلب ہوتا ہے نیکی وہ ہے جو سیرینٹی دے سول کو, اور پیس آف مائنڈ دے ہارٹ کو, قلب کو. اور پھر کہا والاسم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب وان افتاک المفتون. sin is not comfortable in the soul. جو sin ہے, گناہ ہے, وہ سول پر ہیوی ہے, تذبذب میں لاتا ہے روح کو, آپ کو تذبذب میں لاتا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھیں, some people can't see injustice. کلاس میں کسی کوئی بلی ہو رہا ہے, آپ کے دل میں نا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی, نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے, سٹینڈ لیں, کسی کو بلی نہ ہونے دیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. sin is not comfortable in the soul and not satisfying to the heart even if the judge gives you approval. چاہے کوئی مفتی بھی فتویٰ دے دے گناہ کے بارے میں, لیکن وہ پھر بھی تمہارے دل میں کھٹکے گا, کیونکہ دل اللہ نے بنایا ہے, روح اللہ نے بنائی ہے, اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. مفتی غلط فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے, آج کل ہیں ایسے مفتی جو ہر چیز کو حلال قرار دے دیتے ہیں, لیکن دل گواہی دے گا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں, پتہ لگ جاتا ہے, دل بتا دیتا ہے. اور پھر یہ حدیث سنیے, وبیسہ ابن معبد reported, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to me, have you come to ask about righteousness and sin? کیا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ I said yes. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. The prophet clenched his fist and struck his chest. clenched his fist and struck his chest. اللہ کے نبی نے فسٹ یوں بنایا اور اپنے چیسٹ پہ اس طرح اسٹرائک کیا اور کہا استفتی نفسکا استفتی قلبکا یا وابسۃ سلاسن البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. کنسلٹ یور سول, کنسلٹ یور ہارٹ. گناہ کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں سے آواز آنی چاہیے, اس کو کنسلٹ کرو, اپنے دل کو کنسلٹ کرو, تمہیں پتہ لگ جائے گا تم زیادتی میں. اکثر بحث ہو جاتی ہے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, بیوی سے, ہسبینڈ سے. بحث تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایگو میں, لیکن ان سائڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط ہمیں, ان سائڈ ہمیں پتہ ہے غلطی ہماری ہے, لیکن وہ صرف ایگو کی وجہ سے بحث پہ بحث ہو رہی ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں. تو رسول اللہ نے کہا اگر نیکی چاہتی ہو تو یہاں سے فتویٰ لو, اپنے دل کے پاس جاؤ, اپنے سول سے پوچھو کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. او وابسہ, یہ صحابی کا نام ہے. Righteousness is what reassures your soul and your heart, and sin is what wavers in your soul and puts tension in your chest. Righteousness نیکی وہ ہے جو تجھے اچھا فیل کرائے, جو تجھے ہلکا فیل کرائے, اور گناہ وہ ہے جو بھاری ہو تیرے لیے. لوگ انگزائٹی کی شکایت کرتے ہیں آج کل, کتنی انگزائٹی کامن ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. لوگ اپنی غلطی دیکھتے ہی نہیں کہ انہوں نے کس کس کے ساتھ حقوق العباد میں کمی کی ہوئی ہے, انیمیجنیبل. ان کا مائنڈ بھی نہیں جاتا, وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے, عمرہ بھی کیا ہوا ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ بزنس کر رہے تھے انہوں نے کس کس کے ساتھ دھوکہ کیا, اور جب وہ نوکرانی کے ساتھ کتنی انہوں نے بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں, اور کتنا دل دکھایا ہوا ہے اپنے نوکروں کا, انہیں انسان نہیں سمجھا. حقوق العباد میں کس طرح کی مسٹیکس انہوں نے کی ہوئی ہیں, تو انگزائٹی تو آئے گی, کیونکہ سول تذبذب میں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو, لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم پر وہ جو ڈاکٹر اسرار مثال دیتے تھے نا کہ ایک ہمارے سامنے بلینکٹ آ گیا, بلینکٹ آف سینس, جو ہمیں ریالٹی نہیں دیکھنے دے رہا. تو اس لیے میں یہی بار بار کہتا ہوں, اپنی غلطیاں دیکھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو, چاہے آپ کا بھائی مسٹیک پہ, آپ کی بہن مسٹیک پہ, آپ کی بیٹی مسٹیک پہ, آپ ساتھ اسی کا دیں گے جو حق پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی چوری کریں گی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اپنے اپنوں کے خلاف جائے, اپنوں کے خلاف سٹینڈ لے, لیکن ظاہر حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ لڑائی مول لے لے بندہ, انہیں بھی پیار سے سمجھائے کہ آپ غلطی میں, آپ نے غلط کیا, اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. یہی ہدایت کی نشانی ہے. تو اس لیے اپنے دل سے فتویٰ لیا کریں کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاسم ما حاک فی نفسی وتردد فی الصدر وان افتاک الناس وافتوک.
Even if the people approve it in their judgments again and again, चाहे लोग अप्रूव किए जाए नहीं ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, फिर भी अगर वो तेरे दिल में खटके तो वो गुनाह है। और आज आपके लिए हदीस इतनी एप्लीकेबल है, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कल को वर्क प्लेस पे जाएंगे, वहाँ फ्री मिक्स गैदरिंग है, वो उसको गुनाह नहीं समझते, वो हैंड शेक भी करते हैं, हाई फाइव्स भी चल रहे होते हैं, कंधे में कंधा डाल के भी चल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ में, मैं भी पढ़ा हूँ, और उसको कुछ गुनाह समझा ही नहीं जा रहा होता। लड़कियाँ भूल गई हैं वो लड़कियाँ, लड़के भूल गए हैं वो लड़कियाँ, ये तमीज़ खत्म हो चुकी है कि मैं मर्द हूँ, ये औरत है, औरत की कोई इज्जत थी हमारे माशरे में। हमारे दौर में इतनी सेंस हमें होती थी, जब हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे होते थे ना, हम खिलखिला के हंस रहे होते थे, कोई ऐसी वैसी बात कर रहे होते थे, कोई लड़कों वाली बात कर रहे होते थे, जोक्स क्रिएट कर रहे होते थे, दूर से एक औरत चली आती थी, हम चुप कर जाते थे। ये इज्जत हमारे टाइम तक थी कि हम गाली नहीं देते थे कि नहीं यार अब वो आ गई, इतनी तमीज़ बाकी थी मेरे दौर तक। अब मुझे नहीं पता, आप बेहतर बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तमीज़ खत्म हो चुकी है। अब सब कुछ है, स्लैंग भी चल रहा है, एफर्ट्स भी चल रहा है, अब तो ड्रग्स भी चल रही हैं, गालियाँ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तमीज़ खत्म हो चुकी है, और उसका नतीजा आपके सामने है। वो सारे भुगत रहे हैं, उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। तो इसलिए जब गुनाह ही ना लगे और गुनाह की तमीज़ खत्म हो जाए, लोग आपको कहेंगे इसमें क्या मसला है भाई, आप ऐसे ही बात करते रहते हैं जी इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो लोग जितना मर्जी कहते रहे, जितने मर्जी फतवे देते रहे कि नहीं जी ठीक है, ये ठीक है, आपने लोगों की नहीं सुननी। आपने दिल के पास जाना है कि सही बताओ ये चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है। हर बंदा इन देयर हार्ट बिलीव कि ये चीज़ गलत है। मैं आपको दलील से कह सकता हूँ, अगर आप किसी यूथ से पूछेंगे जो रिलेशनशिप में है, जिसकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हराम रिलेशन में है, वल्लाही 1 आउट ऑफ 100 ही कहेंगे ठीक है। अगर आप उससे प्यार से पूछेंगे, सबके सामने वो कहेंगे इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन जरा अकेले में ले जाएं, आराम से पूछे, प्यार से पूछे, यार सही बताओ, सच बताओ ये ठीक है कि नहीं, 99 आउट ऑफ 100 कहेंगे गलत।